غالب نے کہا تھا کہ بنتی نہیں ہے باغدہ ساغر کہے بغیر. یہ خاکسار بھی عرصے سے عرض کر رہا ہے کہ جو مرضی کر لیں معاملات بالآخر سڑکوں پر ہی طے ہوں گے. اس بات کا وفاق کو بھی پتہ ہے اور پی ٹی آئی نے بھی اب یہ سبق ازبر کر لیا ہے. نوجوان وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی تو شاید ایک دن کی پلاننگ کی ہے بلکہ ایک گھنٹے کی پلاننگ کیے بیٹھے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے انہیں جس انداز میں تصادم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے تو انہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا. اب پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اس کا برملا اظہار بھی کرنا شروع کر دیا ہے. گزشتہ روز جنید اکبر نے کہا ہے کہ ہم نے دوبارہ احتجاج میں ہی جانا ہے. نومبر میں ہم دوبارہ اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس آپشنز ہی کیا چھوڑے ہیں. جب آپ سیاسی سرگرمیاں نہیں کرنے دیں گے, ایف آئی آرز کاٹتے چلے جائیں گے, ہمارے پاس کوئی سپیس نہیں ہے. وہ مزید کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹرز جب ملنے آتے ہیں تو وہ عمران خان کا ہی پوچھتے ہیں اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ لوگ کہیں خود نہ نکل پڑیں. پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب عوام باہر نکلتی ہے تو وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی. ہم نے بنگلہ دیش اور نیپال میں دیکھا ہے عوامی انقلاب میں کسی تاریخ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ دونوں رہنما شاید خود سے کوئی بات نہیں کر رہے بلکہ جماعت کے اندر پارٹی کارکنوں کا عمومی رجحان بتا رہے ہیں. سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد نوجوان کارکن ویسے ہی وہاں پہ بہت زیادہ چارجڈ ہیں. وہ حتمی اور فیصلہ کن سیاسی لڑائی کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں بلکہ بے چین ہیں. مرکز کو بھی ان سینٹیمنٹس کا پوری طرح علم ہے. اسی لیے گزشتہ روز وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا گیا ہے جو ہر مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد جب تحریک کا ٹیمپو بننے لگتا ہے تو اس طرح کا کوئی پیغام یا درفنتنی چھوڑی جاتی ہے. وہ بھی شاید اسی میں ہے لیکن اس بیان کو یہ کہہ کہ آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اچانک کسی کے منہ سے نکل گیا. ایسا نہیں ہے. اس بیان کو دیکھا جائے اور انٹرویو لینے والے کو دیکھا جائے, لینے والی کو دیکھا جائے, انٹرویو دینے والے کو یعنی بات کہنے والے کو, آفر دینے والے کو دیکھا جائے تو ناظرین آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں سنجیدگی ہے. یہ کسی کے منہ سے اچانک لفظ نہیں نکل گئے. اب طارق فضل چودھری صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف درخواست دے, عمران خان کو بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے. طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی پیشکش کر چکے ہیں لیکن عمران خان نے ابھی تک درخواست نہیں دی. یہ وہی درخواست ہے ناظرین, یہ وہی بات ہے, وہی آفر ہے جو حکمران پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جو طارق فضل چودھری کی آفر ہے اس کو ذرا اس انداز سے دیکھیں کہ یہ اچانک کسی چھوٹے موٹے لیڈر کے منہ سے نہیں نکلا, یہ بات نہیں نکلی, یہ آفر نہیں نکلی. یہ آپ ذرا غور فرمائیں. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ انٹرویو لینے والی کون تھی, گفتگو کرنے والا کون تھا, کس شہر سے ان کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا قد کاٹ اور طاقتور حلقوں میں ان کی پوزیشن کیا ہے. یہ سب کچھ ذہن میں رکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آفر ہے یہ ایک سیریس آفر تھی.